حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، در منصور قرآن کی سلک بھی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور کا معنی ہے بکھرے ہوئے موتی، اور سلک کا معنی ہے لڑی، اور بھی یہ بہترین کا مخفف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بہترین موتیوں کو ایک لڑی میں پیرو دینے والی ذات عثمان غنی کی ذات ہیں، اور آپ زوج دو نور، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں جو کہ سراپا نور ہیں، ان کے پاکیزہ شوہر ہیں، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا جنہیں حضور نے قمیص ہدایت پہنائی، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ہدایت کی قمیص پہنائے گا، کچھ لوگ چاہیں گے اتار دو تو اتارنا نہیں جب تک مجھ سے ملاقات نہ ہو جائے، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ جو قمیص حضور نے پہنائی خلافت کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی شہادت کا لباس تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صرف ایک بات پر مجھے گفتگو عرض کرنی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے جن پاکیزہ ہستیوں کو فضل و شرف اور عروج و کمال ملا، ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا نظریہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا فضل و شرف جو کچھ بھی بندوں کو ملتا ہے وہ در رسول سے ملتا ہے، کسی کو براہ راست اور ڈائریکٹ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب سے، آپ کے طفیل سے، آپ کے وسیلے سے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اسی موڑ پر آ کر رافضی مس گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ حضور کو سائٹ پہ رکھ کے براہ راست اللہ سے اہل بیت کو جوڑتے ہیں۔ تو جس کو جو کچھ بھی کمال ملا وہ حضور سید المرسلین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ملا، اور جنہیں حضور کے وسیلے سے فضل و شرف اور کمال ملا، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امتیازی اور منفرد شان رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ نے اپنے بندوں پر نظر رحمت فرمائی تو اللہ نے مجھے چن لیا، اور سرکار فرماتے پھر اللہ نے اپنے بندوں میں سے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، اور پھر ان میرے صحابہ میں سے اللہ نے 4 یاروں کو میرے لیے چن لیا۔ تو اور پھر سرکار فرماتے ہیں یہ جو میرے سرالی یا دامادی رشتے ہیں یہ میرے اپنے بنائے نہیں، یہ میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو عثمان غنی کتنی جہتوں سے رب کا انتخاب ہے کہ صحابہ میں دیکھو تو صحابہ کو بھی اللہ نے حضور کے لیے چنا، تو اس انتخاب میں بھی عثمان غنی، پھر ان صحابہ میں سے 4 کو چنا، ان میں بھی تیسرے نمبر پر عثمان غنی، اور پھر جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں ان 10 میں بھی چنا تو حضور نے عثمان غنی کو چنا، اور پھر حضور نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے
جس زوج کو منتخب کیا وہ بھی عثمان غنی. اور جب حضرت عثمان غنی کی پہلی بیوی کا جب وصال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حضور میں آپ کی دامادی کے شرف سے اب محروم ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا تم رو نہیں، یہ دیکھو مسجد کے گیٹ پر جبریل کھڑے ہوئے ہیں، یہ رب کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دے دوں. اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا حضرت عثمان غنی کے عقد اور نکاح میں، تو سرکار نے ایک روایت کے مطابق 40 اور دوسری کے مطابق 100 فرمایا میری 40 یا 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں انتقال کرتی تو میں اپنی 100 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں عطا کر دیتا. وہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اب آپ کے فضل و کمال اور آپ کی بلندی شان اور رفعت کی ان گنت جہتیں میرے سامنے اس وقت موجود ہیں. وہ کسی ایک جہت پر گفتگو کرنے کے لیے بھی لمبا وقت چاہیے، لیکن میں آج خصوصیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی شان بلکہ دین اسلام کے حوالے سے آپ کی سب سے بڑی خدمت یعنی جمع قرآن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا اور عثمان ابن عفان جامع قرآن ہیں. اب دیکھو یہاں پر سب سے پہلے چند باتیں آپ قرآن مجید کے حوالے سے سنیے تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے تو قرآن کو جمع کرنے والے کی عظمت بھی سمجھ میں آئے. قرآن کی عظمت و اہمیت سمجھنے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور کلام الہی صفت الہی ہے. کلام الہی صفت الہی ہے، کلام الہی صفت الہی ہے. غور کیجیے اس پر کہ یہ حضور کے وسیلے سے رب نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دے دی کہ ہم اپنی گناہ آلود آنکھوں سے ہی صحیح مگر حضور کے در رحمت کے صدقے صبح و شام رب کی صفت کو دیکھ رہے ہیں. یعنی قرآن مجید کلام الہی ہیں اور کلام الہی صفت الہی ہیں. میں ابھی کلام نفسی اور کلام لفظی کی بحث میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا کہ جو ایک درسگاہی علماء کی بحث ہے اور جو ممکن ہے آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو. تو قرآن مجید یہ صفت الہی ہیں، کتنی بڑی شان ہے. اور ہمارے نبی کے ان گنت معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. یہ کیسے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوی نبوت فرمایا، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، تو مکہ کے کافروں نے کہا، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 50 ہے، کافروں نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس نبی پر اللہ کی آیتیں اترتی. یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح کوئی آیت ملتی انہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح کوئی آیت ملتی انہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کی طرح کوئی آیت ملتی انہیں. جب ان کافروں نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، تو اللہ رب العزت نے پتا ہے کیا ارشاد فرمایا، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا انہیں کافی نہیں کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب آیتیں بنا کر حبیب پر اتاری ہے؟ تم ایک آیت طلب کرتے ہو، ہم نے ہزاروں آیتیں قرآن میں اتار دی. اور اگلے نبیوں کی آیات جو کہ ان کے معجزات تھے
ان کے مقابلے میں قرآن حضور کا وہ معجزہ ہے جو اتم اور اکمل معجزہ ہے۔ باقی نبیوں کے معجزات سن تو رہے ہیں مگر ہمیں اب نظر نہیں آتے، مگر جنہوں نے مطالبہ کیا کہ عصائے کلیم کی طرح، ناقہ صالح کی طرح یا دسترخوان عیسیٰ کی طرح، تو دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھتے تو ہیں مگر نظر نہیں آتا، عصائے کلیم سنتے تو ہیں مگر نظر نہیں آتا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سنتے تو ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا تم ایسی آیتیں مانگتے ہو جو ختم ہو گئی، میں حبیب کو وہ آیتیں دیتا ہوں کہ حق کو طلب کرنے والے کے لیے قیامت تک یہ آیتیں باقی رہیں گی اور یہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور یوں اللہ نے بتا دیا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات کرتے ہو، عصائے کلیم علیہ السلام کی بات کرتے ہو، مائدہ عیسیٰ کی بات کرتے ہو، یہ سارے معجزات ضرور ہیں مگر میں ان معجزات اور نشانیوں کے طلب کرنے پر تمہیں قرآن والی آیتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ حبیب علیہ السلام کا یہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ خود قرآن سے پوچھو کہ یہ قرآن کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتا یہ قرآن ہدی للناس بھی ہیں اور ہدی للمتقین بھی ہیں۔ ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت، ہر شخص کے لیے، ہدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے خصوصی ہدایت۔ یہ قرآن کیا ہے؟ شفاء للناس و شفاء لما فی الصدور۔ قرآن ہر شخص کے لیے بھی شفا ہے اور ہر شخص کے سینے کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہدایت اور حق اور باطل کی نشانیاں ہم نے رکھی ہیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ تفصیل الکتاب، قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تصدیق الذی بین یدیہ، آسمانی ہر کتاب اور ہر نبی کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے، قرآن حکیم بھی ہے اور قرآن کریم بھی ہے۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ فرماتا ہے قرآن میں باطل نہ آگے سے گھس سکے گا نہ پیچھے سے گھس سکے گا۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، کوئی آگے سے بھی داخل نہ ہو سکے گا، کوئی پیچھے سے بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس قرآن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا گیا، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام لوگوں کے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنے بندوں پر۔ کتنا عظیم کلام ہے، اس کلام کے جامع ہیں عثمان ابن عفان، اور کیوں نہ ہو عثمان ابن عفان اس کلام کے جامع۔ میں آپ کو اس کا ایک سرسری جائزہ بتانا چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 3722۔ حضرت انس کہتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعت الرضوان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کا حکم دیا، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ کی ادائیگی کی نیت سے جب حرم سے چلے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے کافروں کو پتا چلا کہ یہ حملے کے لیے آ رہے ہیں،
تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کو حدیبیہ کے مقام سے حرم بھیجا اور کہا تم جاؤ وہاں کے اہل حرم کو بتاؤ کہ ہم کسی جنگ جہاد کشت و خون کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم محض اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں، ہم محض خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، اور ادھر حدیبیہ کے مقام پر یہ خبر پہنچی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر حدیبیہ کے مقام پر پہنچی تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کرام کو قصاص عثمان اور خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بلایا اور کہا عثمان کی شہادت کی خبر آئی ہے، ہم جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، ہمارا کوئی جہاد کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر اب چونکہ انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا، یہ خبر آئی ہے، تو میرے صحابہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ جب سارے صحابہ 1400 صحابہ سرکار کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے محبوب درخت کے نیچے جو ایمان والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کر رہے تھے، سارے صحابہ جب بیعت کر چکے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں قال فبایع الناس، جب سارے لوگ بیعت کر چکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، میرے صحابہ عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کے لیے نکلا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، سرکار نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ حضرت انس نے اپنا عقیدہ بتایا فَكَانَتْ ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، حضرت انس کہتے ہیں چونکہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا تو اس وقت عثمان غنی کا ہاتھ ہر صحابی کے ہاتھ سے افضل تھا، ہر صحابی کے ہاتھ سے بہتر اور شان والا تھا، کیونکہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ دیا۔ اب یہاں یہ بھی دیکھو، توجہ رکھنا، جس گھڑی جس وقت حضور صحابہ کرام کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر لے کر بیعت لے رہے تھے، اور جس گھڑی حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر بیعت لی، ٹھیک اسی وقت رب نے آیت نازل فرمائی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے حبیب جو تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، کہو نا سبحان اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے جسم جیسی مثل اور مثال سے پاک ہے، کما یلیق بشانی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، مگر اس مقام پر عثمان غنی کا ہاتھ حضور کا ہاتھ قرار دیا اور حضور کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا، تو حضور کے ہاتھ کے وسیلے سے عثمان غنی کا ہاتھ ید قدرت الہی قرار پایا، اور جس ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا
اللہ نے انہی اللہ والے ہاتھوں سے قرآن کو جمع کرا لیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہاں ان رافضیوں کا بھی میں رد کرنا چاہتا ہوں کہ جو غدیر خم والی حدیث پڑھ کر کے خلافت بلا فصل کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور جب حج سے واپس آئے تو غدیر خم کے موقع پر حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہا، یقیناً کہا، صحیح حدیث ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور یقیناً مولا علی ہمارے ہی مولا ہے، چونکہ جس طریقے سے مولا علی کو ماننے کا حق ہے وہ اہل سنت ہی مانتے ہیں. خارجی انہیں کافر اور مشرک کہنے لگا، اور رافضی انہیں افضل الصحابہ بلکہ نبی سے زیادہ بلکہ خدا تک کہہ گیا. مگر اہل سنت ہیں جو مولا علی کو مانتا ہے تو قرآن و سنت کے دائرے میں مانتا ہے، اور وہی شان مولا علی کو بھی پسند ہے کہ مجھے کوئی ویسا نہ مانے جیسا اللہ و رسول نے نہیں منوایا، مجھے ویسا مانے جیسا اللہ رسول نے کہا ہے. اب وہ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہ چونکہ حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، تو اگر ہاتھ پکڑ کر کہنے کی وجہ سے مولا علی سارے صحابہ، تو اس عثمان غنی کو کیا کہو گے جن کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ ایک تفصیل طلب گفتگو، اس جہت میں جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن اس طرح کی عقلی باتیں محض ایک جہت کی پیش کر کے باقی حدیثوں کو چھوڑ دینا، اس سے عقیدہ نہیں بنتا ہے. عقیدہ پورے قرآن اور سارے فرامین رسول کو سامنے رکھ کر کے بنایا جاتا ہے. چونکہ اگر غدیر خم والی حدیث کو لے کر کے افضلیت کا قول، معاذ اللہ کل کوئی یہ بھی کہے گا کہ عثمان غنی کا ہاتھ تو حضور نے اپنا ہی ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، تو یہ تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے. تو اس لیے اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک حدیث سے کچھ اخذ کریں اور دوسری حدیث چھوٹ جائیں. وہ اہل سنت کا پاکیزہ نظریہ ہے کہ جس سے قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں ٹکراتی اور کوئی سنت رسول بھی نہیں ٹکراتی، کیونکہ وہ قرآن و سنت کا ہی ماوا اور اخذ ہوتا ہے. اب یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو جو حضور علیہ السلام نے اپنا دست کرم اور حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ید قدرت قرار دیا، اس واسطے سے ید عثمان غنی ید قدرت الہی کا پرتو بنا، اور یوں اللہ نے عثمان غنی کے ہاتھوں سے قرآن کو جمع کرایا. اب یہ کوئی چھوٹی موٹی شان ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف پڑھو تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور سرکار فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، سرکار فرماتے یہ 3 حرف ہیں. تو کتنا قرآن پڑھا گیا؟ 1450 سال ہو رہے ہیں، ہر گھڑی ہر وقت، نماز میں تو 5 وقت، اور پھر صالحین امت پرہیزگار پورا دن پڑھتے رہتے ہیں. تو کتنا ثواب مل رہا ہوگا جامع قرآن عثمان ابن عفان کو جی. اور عثمان غنی وہ ہیں جو محض رات کو کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. اور عثمان غنی وہ ہیں کہ شہادت بھی ہوئی تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی ہے. آپ کا سر اقدس قرآن پر تھا، آپ کی جب جسم سے روح نکلی ہے تو کتنا لگاؤ ہے ان کو قرآن سے. اب دیکھو آپ نے قرآن کو جو جمع کیا ہے اس پر کیا تفصیل ہے، یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے، مگر اس کی صرف ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں لکھ کے بہت کچھ لایا ہوں، لیکن تنگی وقت کی وجہ سے وہ ساری باتیں میں پڑھ کر نہیں سنا سکتا. اب یہاں دیکھیے، یہ قرآن مجید جو کہ ما بین اللوحین 2 تختیوں کے درمیان 30 پاروں کی شکل میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں،
چونکہ وہ قرآن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا وہ لغت قریش میں اترا. قرآن لغت قریش میں، یعنی اس کو یوں سمجھے جیسے گجراتی زبان کوئی بولتا ہے تو کاٹھیاواڑ کا کوئی بولتا ہے تو الگ لہجے میں بولتا ہے، بڑوچ کا بولتا ہے تو الگ لہجے میں بولتا ہے. بڑوچ والے جب بولتے ہیں تو سا کو ہا میں بدل دیتے، جیسے سا سرود تو ہا حرود، یا اس طرح کا کوئی بھی لفظ آپ لے لیں. تو یہاں اس طرح کی ایک اصطلاح ہے. اور باقی علاقوں میں آپ گجراتی بولنے کے لیے دیکھیں سنیں تو وہ سا کو ہا سے نہیں بدلتے، سا کو سا ہی پڑھتے ہیں. تو ہے گجراتی وہ بھی، اور وہ جو سا کو ہا سے بدل دیتے ہیں وہ بدل کر کے بھی معنی تو وہی مراد لیتے ہیں جو سا کو سا رکھ کر کے مراد لیتے ہیں. یعنی اگر جیسے سا سروت کا یہ لفظ ہے، اگر یہ لفظ بولا جائے تو سین کے ساتھ بولا جائے تب بھی ایک گاؤں مراد ہے، اور کوئی ہا کے ساتھ بولے تب بھی ایک گاؤں مراد ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہا کے ساتھ بولے تو کوئی کھانا مراد ہوتا ہے اور سا کے ساتھ بولے تو گاؤں مراد ہوتا ہے. معنی اور مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لفظوں کا فرق اور معمولی فرق، اور وہ سب کو پتا. یوں قرآن مجید اترا تو اصل لغت قریش پر اترا، مگر اس قرآن کو 7 لغت میں پڑھنے کی اللہ نے اجازت عطا فرمائی. اور وہ کیسے؟ دیکھیے، یہ میرے سامنے ہے حدیث پاک، حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں، لقی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل، کہ جبریل علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر آئے. تو جب حاضر آئے سرکار نے ملاقات کی جبریل سے، تو سرکار نے فرمایا، یا جبرائیل انی بعثت الی امت امیین، اے جبریل میں ایک ایسی امت کی طرف نبی بن کر آیا ہوں کہ جو بے پڑھی ہے، بے پڑھی لکھی قوم کی طرف میں نبی بن کر آیا ہوں. منہم العجوز، میری امت میں بوڑھی عورتیں بھی ہیں، والشیخ الکبیر، اور بوڑھے لوگ بھی ہیں، والغلام، اور میری امت میں غلام بھی ہیں، والجاریت، اور باندیاں بھی ہیں، والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط، اور میری امت میں ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی ہے. تو اب سرکار کو کتنا خیال تھا امت کا کہ ایسے بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں، غلام ہیں جنہیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، باندیاں ہیں جنہیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اور مرد آزاد بھی ایسے ہیں کہ کئی جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہے، کتاب پڑھنا نہیں جانتے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان القرآن انزل علی 7 احرف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اللہ نے 7 قراتوں پر اتارا ہے. کتنی آسانی مل گئی، کہو نا سبحان اللہ. آپ کو پتا چل رہا ہے میں یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں، مگر یہ حدیثیں آپ بہت پہلی مرتبہ ہو سکتا ہے سن رہے ہو، یا دوسری مرتبہ سن رہے ہو تو میری زبان سے سن رہے ہوں گے. تو 7 احرف 7 قراتوں پر اتارا ہے. یہ ترمذی میں یہ حدیث ہے. اور دوسری حدیث جو نسائی میں ہے وہ یہ ہے کہ جبریل اور میکائیل یہ دونوں حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئے. دیکھو انداز کیسا غلامانہ، دونوں جبریل اور میکائیل آ کے بیٹھ گئے. اور فقعد جبرائیل عن یمینی و میکائیل عن یساری، جبریل دانی جانب بیٹھے، میکائیل بائیں جانب بیٹھے. اور جبریل نے پھر کہا میکائیل سے، اقرأ القرآن علی حرف، اے میکائیل ایک قرات پر قرآن پڑھو، کسی ایک قرات پر قرآن پڑھو. تو پڑھا انہوں نے. قال میکائیل، پھر میکائیل نے کہا، استزید ہوں، کہ اے جبرائیل ایک قرات پر تو کافی نہیں ہوگا، اس پر کچھ زیادہ ہونا چاہیے.
تو جبریل میکائیل کو پڑھنے کا کہتے رہے اور میکائیل بار بار کہتے رہے کہ اتنے پر کافی نہیں، اس میں کچھ اور اضافہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ حتی بلغ 7 احرف، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کو 7 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ ہوا 7 قراتوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن 7 قراتوں پر اترا ہے۔ اور اب اس 7 سے جو مراد ہیں وہ کیا ہیں؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ طریقوں سے مراد یا تو عربی لغتیں ہیں، اور فرماتے چونکہ عرب میں 7 قبیلے فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے، قریش، ثقیف، طے، حوازن، مذیل، یمنی اور تمیم، یہ کل 7 قبیلے عرب میں فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے، اور ان کی زبانوں کا آپس میں کچھ اختلاف تھا، جیسے دہلی اور لکھنؤ والوں کی اردو میں تھوڑا فرق ہے۔ نزول قرآن قریش کی زبان میں ہوا جو دوسرے قبیلوں پر بھاری تھی، اس لیے ان کو اجازت دی گئی کہ اپنی اپنی زبانوں میں تلاوت کریں۔ زمانہ نبوی میں عام تلاوت قریشی زبان میں ہوتی تھی، مگر بعض لوگ دوسری قراتوں میں بھی تلاوت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ اختلاف فساد کا باعث بننے لگا، تو عہد عثمانی میں جب قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا تو لغت قریش کو ملحوظ رکھا گیا جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا، باقی قراتیں ختم کر دی گئی تاکہ مسلمانوں میں یہود و نصارہ جیسا اختلاف نہ ہو جائے، اور اس میں قرآن کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ فتنے کو دفع کرنا تھا۔ جیسا کہ قرآن میں والدین کے حوالے سے نا فلا تقل لہما افن، انہیں اف نہ کہو، تو یہ جو افن ہے نا یہ لغت قریش ہے، مگر بعض لغت میں ایسا بھی تھا افن، اور بعض دوسری میں افن، اور بعض میں افن، اس طرح کے لفظ بھی پڑھے جاتے تھے۔ تو اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب قرآن عرب سے نکل کر کے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور جو عربی جاننے والے نہیں ہیں وہ جدا جدا طریقوں پر پڑھ رہے گئے، تو کہیں قرآن کا انکار نہ کر بیٹھیں اور کہیں اس میں اختلاف فساد کا سبب نہ بن جائیں۔ تو جو حضور کے حیات ظاہری میں جو ایک رخصت کا پہلو تھا کہ 7 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ سب کے لیے لغت قریش پر پڑھنا مشکل تھا اور انہیں پابند کر دیا جاتا لغت قریش پر پڑھنے کا، تو ممکن ہے کہ وہ اتنا قرآن نہ پڑھ پاتے یا اتنا قرآن یاد نہ کر پاتے، تو خصوصی رعایت کے تحت اجازت دی گئی کہ 7 قراتوں میں پڑھو، مگر بعد میں اس اجازت کو ختم کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو اس لغت میں 2 تختیوں میں جمع کر دیا جس لغت میں رب نے قرآن کو لوح محفوظ سے نازل فرمایا تھا، اور آج قرآن بے عینی اسی انداز سے، اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے 2 تختیوں کے درمیان اسی انداز زبر زیر سے لکھا ہوا ہے جس انداز سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے عثمان غنی کی شان، اور اس پر ایک حدیث پاک اور بھی عرض کر کے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب ایک جنگ میں گئے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ قرآن پڑھنے میں اختلاف ہو رہا ہے، تو چونکہ اس وقت تو قرآن میں جو لکھا گیا تھا تو ساتھ میں حضور نے جو تفسیر فرمائی تھی وہ بھی کچھ لکھا ہوا
کسی کے نسخے میں رہ گیا، کسی کے نسخے میں رہ گیا۔ تو اب اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان نے آ کر حضرت عثمان غنی سے کہا کہ کہیں قرآن میں بھی یہود و نصارہ کی طرح کوئی تحریف نہ کر ڈالے، یعنی کوئی یہود و نصارہ سازش کر کے یا اس میں امت فساد میں مبتلا نہ ہو جائے، آپ کچھ کریں۔ تو اس وقت کام آیا جمع کیا ہوا وہ قرآن جسے ابو بکر صدیق نے جمع کیا تھا، اور مشورہ دیا تھا جمع کرنے کا عمر ابن خطاب نے، اور تھا وہ قرآن عمر کی بیٹی کے پاس، ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس۔ حضرت عثمان غنی نے منگوایا اور اسی قرآن کے مطابق قرآن نقل کر کے پورا جمع کیا گیا، اور باقی سارے علاقوں سے قرآن جو کچھ تفسیر لکھی ہوئی تھی ساتھ میں، اب قرآن میں جو تفسیر لکھی ہوئی تھی وہ بھی عربی میں لکھی ہوئی تھی، تو وہ سب جو تھا وہ منگوا لیا عثمان غنی نے، اور اس کو دھل دیا، ان کاغذوں کو، حروف دھل گئے، پھر ان کاغذوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا، اور پھر وہ قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کر کے پہلے سے رکھا تھا، اس کو لغت قریش پر جس لغت میں قرآن آسمان سے اترا تھا حضور پر، اسی لغت میں دو تختیوں کے درمیان حضرت عثمان غنی نے جمع فرما دیا، اور آج ہمارے سامنے وہی قرآن موجود ہے۔ اب یہ جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت اور آپ کی پہلی خلافت، اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہے، آپ کے پہلے خلیفہ ہونے پر سارے صحابہ کا بولیے نا اجماع ہے، اور اجماع اقوال ادلہ ہے، یعنی اجماع شریعت کی ساری دلیلوں میں سب سے مضبوط دلیل، کسی حال میں اجماع منسوخ نہیں، یعنی قرآن کی آیتوں میں تو بعض آیتیں ایسی ہیں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں مگر اس کا حکم باقی نہیں ہے، مگر اجماع ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا حکم باقی نہ ہو، اجماع منسوخ نہیں ہوتا، اور سارے صحابہ نے مل کر ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا۔ اب اگر رافضیوں کا عقیدہ مان لیں کہ نہیں حضرت مولا علی افضل تھے اور پہلی خلافت کے حقدار تھے، تو معاذ اللہ سارے صحابہ نے حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی پہلا فیصلہ ظلم والا کیا، یہی تو ماننا پڑے گا، اور پھر جب صحابہ کو ہی معاذ اللہ ظالم مان لے تو ان صحابہ کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے صحیح ہوگا؟ قرآن کو قرآن ماننے کے لیے سارے صحابہ کی عدالت، ثقافت، ان کا عادل اور منصف ہونا ماننا ضروری ہے، اور سارے صحابہ عادل ہیں یہ ہمیں قرآن نے بھی بتایا، حضور نے بھی بتایا، اور جب سارے صحابہ عادل ہیں تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن اور ان کا پہلا بنایا ہوا خلیفہ بھی صحیح ہے، اور جس پہلے خلیفہ پر سارے صحابہ بھی متفق، سارے اہل بیت بھی متفق۔ یہ یہودیوں کی سازش کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس طرح کی سازشیں پیدا کی۔ میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے کہ رافضی فرقہ یہودی سازش کا نتیجہ، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے شبیر بھائی سے بھی کہا تھا کہ اس کو گجراتی میں کیا جائے تاکہ لوگ پڑھیں کہ یہ کس طرح سے فرقہ پیدا ہوا ہے۔ تو خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان کے مالک ہیں۔ 18 ذی الحجہ ان کی شہادت کا دن ہے، ضرور منائیں، ایصال ثواب کریں، جو بھی ہو سکیں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، انہیں یاد کریں، ان کی سیرت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔